أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے 53۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ فرمایا اور اس قصے کو یہاں بیان کرنے کے کئی ایک مقاصد ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک مقصد سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے مشرکین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے نادار، غریب اور کمزور مسلمانوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ مطالبہ رکھتے تھے کہ پہلے ان نادار، کمزور اور غریب صحابہ کو اس مجلس سے اٹھایا جائے اور پھر ہمیں اس مجلس میں بٹھایا جائے۔ تو اس چیز کا سبب اور اس مطالبے کا سبب تو بنیادی طور پر تکبر اور غرور ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو کمتر خیال کرے، حقیر خیال کرے۔ تو اللہ رب العزت نے شاید اسی مناسبت سے یہاں آدم و ابلیس کا قصہ بھی بیان کر دیا کہ اس سے پہلے اسی طرح کا تکبر ابلیس نے بھی کیا تھا، بلکہ سب سے پہلے
اس زمین پر اگر کسی نے تکبر کیا تھا تو وہ ابلیس ہی تھا۔ تو اس ابلیس نے جو دنیا کے تمام متکبروں کا استاد ہے، اس نے بھی تکبر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو دیگر فرشتوں کے ساتھ کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تعظیم کے لیے، تشریف کے لیے، تو آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا، لیکن دنیا کے متکبروں کے استاد سب سے بڑے متکبر ابلیس نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے اسی مناسبت سے یہاں آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھ لو آج تم بھی تکبر کر رہے ہو، اور اس سے پہلے تمہارے بڑے نے بھی تکبر کیا تھا، تو پھر اس کے تکبر کا کیا انجام ہوا تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، جس کی تفصیل ہم اس سے قبل سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے۔ آیات زیر تفسیر میں پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر یہ بات بھی سمجھائی کہ پوری کائنات کا خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، منتظم یعنی اس کا انتظام چلانے والا میں ہوں، اور تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کے پیروکاروں اور اس کی ذریت کے پیچھے چلتے ہو۔ تمہیں چاہیے تو یہ نا کہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا سب سے بڑا محسن رب ہے، اس سے محبت کرو، اس سے دوستی لگاؤ، اس کی اطاعت کرو، اور تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کے پیچھے چل پڑے، ابلیس کے مشن کو پورا کر رہے ہو، میری عبادت چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکتے ہو، غیروں کی عبادت کرتے ہو، غیروں کے دم بھرتے ہو، اور کہتے یہ ہو کہ جی یہ اللہ پاک کے معاون و مددگار تھے، یہ اللہ پاک کے وزیر ہیں، مشیر ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ وضاحت فرما دی، ابلیس یا ابلیس کی ذریت کا میرے معاون و مددگار ہونا تو بڑی دور کی بات، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب میں نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، بلکہ میں نے تو جب انہیں پیدا کیا تھا نا، یہ خود بھی مخلوق ہے، اور میں نے جب انہیں پیدا کیا تھا اس وقت بھی یہ موجود نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو تو اپنی تخلیق کے وقت کی ہوش نہیں ہے کہ ہم نے انہیں کب پیدا کیا تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق وہ تو بڑی پرانی بات ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، ان سے معاونت لینا تو بڑی دور کی بات۔ تو جو موجود ہی نہ ہو، جو اس وقت حاضر ہی نہ ہو، اس سے بھلا مدد کیسے لی جا سکتی ہے؟ اور ویسے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھلا میں اس طرح کے گمراہوں سے مدد لیتا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت سے ہٹا کر اپنی عبادت پر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ یہ جن کو شیطان کے کہنے پہ انسانوں تم میرا شریک ٹھہراتے ہو نا، ان کی بے بسی کا عالم تو یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ان کے پکارنے والے ان کو پکاریں گے، ان کے پیروکار ان کو پکاریں گے، لیکن یہ ان کی مدد کو آنا تو دور کی بات، یہ ان کی پکار پر کسی قسم کا کوئی ریسپانس بھی نہیں کریں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔
اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ان مشرکوں ابلیس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم بیان فرمایا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لی کو، یہ پریپوزیشن ہے حرف جار، کس کو کرو؟ آدم کو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا کہا تھا۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ پھر کس نے سجدہ کیا اور کس نے نہ کیا۔ تو سجدو، انہوں نے سجدہ کیا، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، مگر، ابلیس، مگر ابلیس کا مطلب کہ مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہاں یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے۔ اللہ ابلیس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیچھے اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہ اللہ جو ہے نا، اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ فرشتوں کی جنس میں نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت یہ اللہ کے بعد آنے والا لفظ جو ہے مستثنا وہ پچھلے لفظ کی جنس میں سے ہی ہو۔ یہ کبھی کبھی مستثنا منقطع بھی ہوتا ہے، مستثنا متصل اور کبھی مستثنا منقطع۔ تو اس لیے یہاں مستثنا منقطع ہے، یعنی اس کا ابلیس کا پچھلی جنس فرشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ابلیس کا مطلب مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر مکمل وضاحت بھی فرما دی، کانا، تھا وہ، من الجن، جنوں میں سے، وہ جنوں کی جنس میں تھا، فرشتوں میں سے نہ سمجھ لینا۔ یہاں لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں، لکھی بھی ہوئی ہیں، جی اس کا نام عزازیل تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، پھر ساتھ رہ کے عبادت کر کے بس پھر وہ فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اس طرح کی بڑی لمبی چوڑی لوگوں نے باتیں کہی اور لکھی ہیں۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ یہ جن تھا اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، اور اس ابلیس کو بھی اللہ پاک نے، یقیناً یہ بڑا عبادت گزار تھا تو اللہ پاک نے اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی مخلوق سے بھی سجدہ کروایا انسان کو، اور جنات کی مخلوق سے بھی اللہ پاک نے انسان کو سجدہ کروانا چاہا۔ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، تو سو، فسق، اس نے نافرمانی کی، ان سے، امری ربی ہی، امری حکم کی، ربی ہی اپنے رب کے، فسق عن امر ربی ہی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی۔ یہ جو فاسقہ ہے نا، فاسقہ، اس کے شروع میں یہ جو فا ہے نا، یہ تعلیل کے لیے ہے، علت، سبب، وجہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ چونکہ وہ جنوں میں سے تھا لہذا اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو پھر وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ پاک نے نافرمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ برائی کرے، وہ ہر صورت میں اللہ کے فرما بردار ہی رہتے۔ تو چونکہ یہ جن تھا اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھائی اختیار کر لیں چاہے تو برائی،
اس سبب کی بنیاد پر اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کر دی، اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے۔ کیا فا تو، آفا تو کیا، تتخذون تم بناتے ہو اسے۔ آفا عربی زبان میں جب یہ دونوں حروف اکٹھے آتے ہیں نا، آ اور فا، تو اردو میں اس کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے۔ اردو میں فا کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور آ کا بعد میں۔ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے۔ آفا تو کیا، تتخذون تم بناتے ہو اسے، یعنی ابلیس کو، وذریتہ اور اس کی ذریت کو۔ ابلیس کی ذریت جو بھی انسانوں کو، جنوں کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے راستے سے ہٹائے، وہ یقیناً ابلیس کی ذریت ہے۔ افتتخذونہ تو کیا تم بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع، من دونی میرے سوا۔ تعجب کا اظہار کیا اللہ پاک نے کہ کتنی تعجب کی بات ہے، پیدا میں نے کیا، رزق میں دیتا ہوں تمہیں، اور تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ میں ہوں، اور محبتیں تم کرتے ہو ابلیس سے، اور ابلیس کی ذریت سے جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے تمہاری کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور انہیں جنت سے نکلوا کے چھوڑا تھا، پھر تم اسی ابلیس اور اس کی ذریت کے پیچھے بھاگتے ہو، اور انہی سے محبتیں کرتے ہو، اور انہی سے دوستیاں کرتے ہو۔ وَهُمْ، واو یہاں حالیہ ہے، حال بیان کرنے کے لیے، واو اس حال میں کہ ہم وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے۔ بئسا بہت ہی برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بطور بدل، یعنی یہ جو تبادلہ ہے نا، یہ جو تبادلہ کر رکھا ہے نا جن لوگوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، اور ظلم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی مطلوبہ اور مناسب جگہ جو اس کی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور نامناسب جگہ پر رکھ دینا، جیسے آدمی جوتا اٹھا کے ٹیبل پر رکھ دے، تو اسی طرح دشمن کو تو دشمن کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، دوست کو دوست کی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو ان ظالموں نے جو شیطان کے پیروکار ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو اللہ پاک سب سے بڑا محسن تھا، سب سے بڑا خیر خواہ تھا، سب سے بڑا محبت کرنے والا تھا، اس کی جگہ پر رکھ دیا ابلیس کو یا اس کی ذریت کو۔ تو یہ تبادلہ کیا نا، اور یہ بہت ہی برا تبادلہ جو ان ظالموں نے کیا۔ ما اشہدتہم، رہی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو کہ جی فلاں ہستی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے چاہے جنوں میں سے، من الجنۃ والناس، شیطان کے پیروکار اور شیطان کی ذریت جو ہے نا، روحانی ذریت، وہ انسانوں میں بھی ہے جنوں میں بھی ہے۔ تو رہی یہ بات کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بڑے بااختیار ہیں، وہ اللہ کے بڑے وزیر مشیر رہے ہیں، زمین و آسمان کی کوئی تخلیق میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہیں تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ میں نے ان کو زمین و آسمان کی تخلیق میں اپنا معاون و مددگار بنانا تو بڑی دور کی بات، میں نے تو انہیں اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا، اور ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا کہ ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ تو جو ساری کائنات کا خالق ہے، خالق اس کو چھوڑ کر
تم مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اب خالق کا مخلوق کا آپس میں کیا موازنہ، کیا جوڑ بنتا؟ تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی محبت کے دم بھرتے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی اطاعت، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی۔ ما نہیں، اشہدت میں نے گواہ بنایا، ہم انہیں میں نے نہیں گواہ بنایا انہیں، یعنی میں نے نہیں حاضر کیا انہیں، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت یا زمین و آسمان کی تخلیق میں نے ان کو زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت حاضر بھی نہیں کیا تھا، پیدا بھی نہیں کیا تھا، ان کو وہاں گواہ بھی نہیں بنایا تھا، یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ ولا، اور نہ ہی خلق، پیدائش کے وقت، انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے، ان کے اپنے آپ کے، بلکہ یہ زمین و آسمان تو دور کی بات، جب یہ خود پیدا کیے گئے تھے نا، میں نے انہیں پیدا کیا تھا، چاہے یہ جنوں میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے، جب میں نے انہیں پیدا کیا تھا نا، اس وقت بھی میں نے ان کو خود گواہ نہیں بنایا تھا، یہ خود اس وقت موجود نہیں تھے، ان کو خود اس وقت کی ہوش نہیں ہے، تو نہ ہی ان کی اپنی تخلیق میں ان کا کوئی کردار ہے، نہ ہی زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش میں ہی ان کا کوئی ہاتھ ہے۔ وما کنت، اور نہ ہی تھا میں، وما، اور نہ ہی کنت تھا میں، متخذہ، متخذ میم پیش مو شروع میں، یہ اسم الفاعل کا معنی دے رہا ہے، والا، جیسے مؤمنون ایمان والا، مشرکون شرک والا، تو اسی طرح متخذہ پکڑنے والا، بنانے والا، وما کنت متخذہ، اور نہ ہی تھا میں بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، مضلین کے شروع میں بھی میم پیش مو اسم الفاعل کا معنی دے رہا ہے، مضلین گمراہ کرنے والے، وما کنت متخذ المضلین، اور نہ ہی تھا میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، گمراہوں کو نہیں، گمراہ کرنے والوں کو، آزودا، بازو، بازو کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ معاون و مددگار، اور نہ ہی اللہ پاک نے ایک اور لاجیکلی جواب دیا ہے، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بنانے والا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جو شیطان یا شیطان کے پیروکار لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بندوں کی عبادت پر لگا رہے ہیں، اللہ سے تعلق ان کا کاٹ کر بندوں سے جوڑ رہے ہیں، میں انہی کو اپنا معاون و مددگار بناتا، انہی کو اپنا وزیر مشیر بنا لیتا، یہ کس طرح ممکن تھا؟ میں نے تو اپنے پیغمبروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں اپنا معاون و مددگار نہیں بنایا، اور یہ تو ہیں بھی گمراہ کرنے والے، تو جب میں نے ان کو نہیں بنایا تو پھر میں ان گمراہوں کو کس طرح اپنا معاون و مددگار بنا سکتا تھا؟ اس لیے یہ میرے شریک ہرگز نہیں ہیں، اس لیے ان کی پوجا پاٹ، ان کی بندگی عبادت چھوڑ دو۔ آگے اللہ پاک نے قیامت کے کچھ احوال بیان کیے، قیامت کے دن ان بناوٹی معبودوں کی کیا حالت ہوگی اور کیا ان کی عاجزی اور بے بسی ہوگی۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یقولو فرمائے گا، وَيَوْمَ یقول، اور جس دن وہ فرمائے گا، نادو پکارو، اللہ پاک فرمائے گا، نادو پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، میرے شریکوں کو۔ یہ اللہ پاک اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ پاک نے تو کسی کو شریک بنایا ہی نہیں،
ان کی سوچ کے مطابق کہ جنہیں تم نے میرے شریک بنایا ہوا تھا نا، تمہاری سوچ کے مطابق جو میرے شریک تھے نا، ان کو ذرا پکارو نا، الذین، جو، اللہ اکبر، زعمتم، تم نے گمان کر رکھے تھے. یہ وضاحت بھی اللہ پاک نے کر دی، میرے وہ شریک، شرکائی الذین، شرکائی تھا، یا پر زبر لگائی ہے آگے ملانے کے لیے، شرکائی الذین زعمتم، میرے پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ میرے شریک، انہیں ذرا پکارو. فدعوا، فا تو، دعوا وہ پکاریں گے، ہم انہیں، فا تو، لم یستجیبوا لہم وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ انہیں ہرگز جواب نہیں دیں گے. وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، پکارنے والوں کے اور جنہیں پکارا جا رہا ہے، ان کے درمیان ہم بنا دیں گے، موبقا ایک ہلاکت کی جگہ، ہلاکت کی ایک وادی، ہلاکت کی ایک جگہ اور گڑھا بنا دیں گے درمیان میں، کہ یہ ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ ہی نہ سکیں، اور اگر بڑھیں بھی تو اس تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے گڑھے میں گر جائیں، اور اس گڑھے سے مراد جہنم. ورأى المجرمون، جیسا کہ اگلی آیت میں اشارہ ہے، ورأى اور دیکھیں گے، المجرمون مجرم لوگ، النار آگ کو، اور مجرم لوگ اور مراد ہیں یہ والے مجرم یعنی مشرک. ورأى المجرمون النار، اور یہ مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، فا تو، ظنوا وہ یقین کر لیں گے. ظن کا معنی ہوتا ہے، ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے اور گمان بھی ہوتا ہے، خیال. لیکن جب ظن کے لفظ کے ساتھ انا یا انا آ جائے نا آگے پیچھے، تو پھر اس کا معنی یقین نہیں ہوتا. فظنوا انہم، تو وہ یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ، انہم کہ یقیناً وہ، مواقعو واقع ہونے والے ہیں، گرنے والے ہیں، ہاں اس آگ میں. یہ اصل میں تھا مواقعون، نون گر گیا درمیان سے گرامر کی وجہ سے. مواقعو وہ گرنے والے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، ہاں اس آگ میں، نار میں، جہنم میں. اللہ اکبر، یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس آگ میں گرنے والے ہیں، اب اس آگ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، ایک آگ میں گرنے کا عذاب ہے نا، جلنے کا عذاب، اور ایک اس آگ میں گرنے سے پہلے شعلے مارتی ہوئی اس آگ کو دیکھنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے. کہ جب آدمی دیکھ رہا ہو کہ اب اس شعلے مارتی ہوئی آگ میں گروں گا، تو آگ میں گرنے سے پہلے اس کو دیکھنا بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. وَلَمْ يَجِدُوا اور وہ نہ پائیں گے، اور وہ ہرگز نہ پائیں گے، انہا اس سے یعنی آگ سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے النار کی طرف. وَلَمْ يَجِدُوا انہا اور وہ نہیں پائیں گے، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس سے یعنی آگ سے، مصرفا پھرنے کی کوئی جگہ، کہ یعنی وہ وہاں سے پھر جائیں، کھسک جائیں، نکل جائیں، بچ جائیں. ایسی قطعاً کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ ایسی کوئی جگہ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اتنی محبت عطا فرمائے جو ہمارے اور شیطان کی محبت، شیطان کی اطاعت و بندگی کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے، تاکہ ہم شیطان کی پیروی سے بچ جائیں اور ہم شرک سے بچ جائیں، اور اس طرح ہم اللہ کی
پیدا کردہ آگ سے، جہنم سے اور اس کے عذابوں سے بچ سکیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔